بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے لیکچر کا تعلق نماز سے ہے اور نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے ادارے کا تعارف کرا دوں اور اپنا بھی۔ میرا نام محمد فیصل ہے۔ میرا تعلق UBM ایڈوائزری سروسز سے ہے۔ یہ ایک ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہے جو بزنس آرگنائزیشنز اور تمام آرگنائزیشنز کو ہیلپ کرتا ہے اس حوالے سے کہ وہاں پہ شریعہ کمپلائنس ہو، ان کی تمام پریکٹسز شریعہ کمپلائنٹ ہوں، اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ پریکٹسز شریعہ کمپلائنٹ ہوں بلکہ لوگ بھی دین کو سمجھیں، دین کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کی زندگیوں میں دین آ جائے۔ اس کے لیے ہم نے علماء حضرات کے ساتھ مل کر اور پروفیشنل حضرات کے ساتھ مل کر 2011 میں کام شروع کیا تھا، اور وہ کام یہ تھا، اس کام کا مقصد یہ تھا کہ بزنس کمیونٹی کو ایک سولوشن ملے کہ بزنس کس طرح رن ہونا چاہیے، اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے بزنس کو رن کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ ایک الگ تفصیل ہے، اس میں میں ابھی نہیں جاؤں گا، البتہ ویب سائٹ کا ایڈریس یہاں پر موجود ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ubmtrust.org۔ اس پر جا کے آپ تفصیلی طور پر ہمارا سارا کام دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی بزنس مین اگر جو بھی کام ہوا تھا اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، اپنے بزنس کو شریعہ کمپلائنٹ بنانا چاہے، عبودیہ کمپلائنٹ بنانا چاہے، تو یہاں سے ہماری ویب سائٹ سے کافی ہیلپ اسے مل سکتی ہے۔ اچھا، جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہر کام کا تعلق ہمیں سکھایا گیا کہ نیت سے جوڑنا چاہیے، اور وہ مشہور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب ہم اپنی نیت اچھی کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر بھی اسی حساب سے ملتا ہے۔ تو اب کیونکہ ہم ایک کام شروع کرنے والے ہیں، اور مسلمان کو اپنے ہر کام میں نیت کو شامل کرنا چاہیے، اچھی نیت کو شامل کرنا چاہیے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک کام کے لیے آپ ایک سے زیادہ نیتیں کر سکتے ہیں، اور اس کی مثال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں بتائی کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے مسجد، اور اس نے نیت کر لی کہ راستے میں مجھے کوئی آدمی پیدل چلتا ہوا نظر آیا اور میں گاڑی میں جا رہا ہوں تو میں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لوں گا، اسی طرح راستے میں مجھے کوئی رکاوٹ پڑی ہوئی نظر آئی، کوئی پتھر، کوئی جھاڑیاں پڑی ہوئی نظر آئیں تو میں وہ ہٹا دوں گا۔ تو اب اگر اس کی اصل نیت تو نماز پڑھنے کی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کی ہے، لیکن اس نے کچھ اور نیتیں شامل کر لی تھیں، اور گو کہ وہ ایسا موقع نہیں آیا، نہ کوئی ایسا آدمی نظر آیا جس کو گاڑی میں بٹھا سکتا، نہ کوئی سڑک پر رکاوٹ پڑی نظر آئی، لیکن اس نے یہ اچھی نیتیں کی تھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ان نیتوں کا اجر بھی دے دیں گے۔ تو ہمیں کچھ نیتیں یہاں پر ایک دو نیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی نیتیں آپ سوچ کر شامل کر سکتے ہیں کہ یہ سیشن میں کیوں اٹینڈ کر رہا ہوں۔ تو مثلاً یہ کہ آپ نیت کر سکتے ہیں کہ میں اپنی نماز کو پکا کرنا چاہتا ہوں، قائم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں حکم دیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، بار بار یہ حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اور اسی طرح قرآن شریف میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کی ترغیب دیں۔ تو جہاں مجھے اپنی نماز کی فکر ہونی چاہیے، وہاں اپنی فیملی کی نماز کی بھی فکر ہونی چاہیے، اپنے پڑوسی کی نماز کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور آس پاس کے جو لوگ ہیں، میرے کولیگز ہیں، میرے دوست ہیں، ان سب کے حوالے سے میرے اوپر کچھ ذمہ داری آتی ہے۔ تو میں یہ جو کچھ آج سیکھوں گا، میں کوشش کروں گا کہ اپنے ارد گرد کے جو بھی لوگ ہیں، جو بھی میرا سرکل آف انفلوئنس ہے، جو میرا دائرہ اختیار ہے، اس میں کوشش کروں گا کہ سب لوگ نماز پر آ جائیں۔ تو کم از کم یہ دو نیتیں تو ابھی ہم کر لیتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ریپریزنٹیشن ہے ایک آدمی کی جو نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ پولوشن ہے یا گندگی ہے، اور جو وہ نماز میں آگے بڑھتا جا رہا ہے تو یہ گندگی، یہ پریشانی، بے سکونی، گناہ جو بھی اس کے اندر ہے وہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جب وہ سجدے میں چلا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو گیا، تو بالکل صاف ہو گیا۔ یہ ایک اچھی السٹریشن ہے، اور اس سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر کبھی بھی ہم پریشان ہوں، بے چین ہوں، یا ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ہمیں
نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور یہ پریزنٹیشن ایک آدھا آرگنائزیشن میں شیئر بھی ہوئی ہے اور وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اس سے ڈس ایگری کیا ہو. تو الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے کہ نماز ہماری بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ, تو وہ ان نمازوں کے ذریعے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. البتہ کبیرہ گناہوں کا ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ اس میں توبہ کرنی ضروری ہے اور اس کی الگ تفصیل ہے. اچھا, کوئی بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہماری کوئی بھی ٹریننگ جو ہے وہ پرپز, اس میں پرپز کا ذکر ضرور آئے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. انفارچونیٹلی اکثریت ہم میں سے بھول چکی یا اسے معلوم ہی نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اور جب پوچھا جاتا ہے, میں اکثر اپنی ٹریننگ سے پوچھتا ہوں, آسان سوالات پوچھتا ہوں, پھر ہونا تو یہ بھی آسان ہی سوال چاہیے, لیکن اکثر لوگوں کو یہ سوال مشکل لگتا ہے. وہ آسان سوال جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ مثلا میں پوچھوں یہ قلم کا مقصد کیا ہے, اور کوئی بتائے گا اس کا مقصد لکھنا ہے. کرسی کا مقصد کیا ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کرسی کا مقصد بیٹھنا ہے. لیکن اپنی زندگی جو ان دونوں چیزوں سے اور باقی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہے. تو کرسی تو آپ کو دوسری بھی مل جائے گی, قلم بھی آپ کو دوسرا مل جائے گا, لیکن یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی, اور اس کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونی ہے جو ابدی زندگی ہے. تو اگر مجھے آج اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتہ, تو آپ سوچیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے, لمحے گھنٹوں میں بدلتے جا رہے ہیں, گھنٹے سالوں میں بدلتے جا رہے ہیں, لیکن اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتہ اور بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. کیسا ہوگا اگر ہم ایک جہاز میں بیٹھے ہیں اور ہمیں پتہ نہ ہو وہ جہاز کہاں جا رہا ہے. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہو. اور جو بھی تخلیق کرتا ہے نا, جس نے فرسٹ ٹائم کرسی بنائی یا قلم بنایا, تو اس نے یہ طے کیا تھا کہ میں کیوں بنا رہا ہوں. قلم میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس سے لکھا جا سکے, یا کرسی میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس پہ بیٹھا جا سکے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں. تو جب انہوں نے ہمیں بنایا تو ہمارا مقصد بھی ہمیں بتا دیا اور قرآن شریف میں لکھ دیا. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ وما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسانوں اور جنوں کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ ہمارا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بھی ایک احسان ہے کہ ہمیں بتا دیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو اب ہم سب کو جو ہے نا ایک ہی جواب پتہ ہونا چاہیے. جب بھی کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے, تو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ میں چاہتا ہوں انسانیت کی خدمت کروں, میں چاہتا ہوں میرے ماں باپ حج پہ چلے جائیں, کیونکہ اس قسم کے سوالات اور مختلف جوابات جو ہیں وہ مجھے سننے کو ملتے رہے. اور اس میں کچھ لوگ کنفیوز تھے, کچھ لوگ کنفیوز نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنی لائف کا مقصد غلط سیٹ کیا ہوا تھا. کچھ لوگ بالکل مادی سوچ رکھتے تھے, اور لیکن یہ کہ جس طرح تمام کرسیوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, چاہے وہ پلاسٹک کی ہو چاہے لکڑی کی ہو, اور جس طرح تمام قلم چاہے وہ بال پین ہو چاہے فاؤنٹین پین ہو چاہے سائن پین ہو, مقصد سب کا لکھنا ہی ہوتا ہے, اسی طرح تمام انسانوں کو چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو, چاہے ہند کا ہو چاہے عرب کا ہو چاہے امریکہ جاپان کہیں کا بھی ہو, تمام انسانوں کا ایک ہی مقصد تھا. وہ پیدا کرنے والے نے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اب عبادت کیا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم تو اگر دن میں 24 گھنٹے ہیں تو ہم اس میں سے بمشکل 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ عبادت میں گزارتے ہیں, باقی تو ہمارا کوئی کام بھی عبادت نہیں ہوتا اپیرنٹلی. تو پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت ہے کیا. اچھا, تو اگر یہ میں سوال پوچھوں تو جواب یہی آئے گا کہ بھئی نماز بھی عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے, یہ سب عبادتیں. تو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ ہم تو 2 ایگزامپلس لے لیتے ہیں عبادت کی. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں, نماز نہیں پڑھنا بھی عبادت ہے اور روزہ نہ رکھنا بھی عبادت ہے, تو یہ ہو سکتا ہے یہ بات عجیب سی لگے, لیکن یہ بات عجیب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نماز کا حکم دے دیں تب وہ عبادت بن جاتی ہے, اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں حکم دے دیں کہ نماز نہیں پڑھنی, تو نماز نہیں پڑھنا عبادت بن جاتا ہے.
اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کا حکم دے دیں تو روزہ رکھنا عبادت بن جاتا ہے، اور جب وہ حکم دے دیں کہ روزہ نہیں رکھنا تو روزہ نہیں رکھنا عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ دن میں 3 وقت ایسے آتے ہیں جب آپ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فار ایگزامپل فجر کے بعد طلوع کا وقت آتا ہے، مغرب سے پہلے ایک وقت آتا ہے جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح زوال کا وقت ہے جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اور اسی طرح روزے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، لیکن سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں جس میں روزہ نہیں رکھنا، جیسے عید الفطر ہو گئی، عید الاضحیٰ ہو گئی، عید الاضحیٰ کے ایام ہیں جن میں روزہ نہیں رکھنا، تو ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا عبادت ہو جائے گا۔ تو جہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، جہاں بھی ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہوں گے وہ عبادت ہو جائے گی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں، جاب کر رہے ہیں تو جاب میں، ہم شادی کر رہے ہیں شادی میں، اپنے فیملی کے حقوق پر کس طرح پورے کر رہے ہیں، اپنے نیبرہڈ میں، اپنے تمام معاملات میں، معاشرت میں، عبادات میں، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہوں گے تو وہ عبودیہ ہو جائے گی۔ اور یہ عبودیہ جو ہے، عبادت اور عبودیہ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ عبادت اس ایکشن کو کہتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو عبادت ہو گئی۔ عبودیت اس کیفیت کا نام ہے جس میں آدمی 24 گھنٹے رہ سکتا ہے۔ تو وہ اگر اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزار رہا ہے، اور ایسی زندگی گزار رہا ہے جس میں وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے، تو یہ عبودیہ ہو جائے گی۔ تو اسے کاروبار کر رہا ہے تو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، چاہے اسے نقصان ہو رہا ہو، وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو وہ جب ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو وہ عبودیت کی کیفیت میں ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں عبودیت کو لانا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں شادی کر رہا ہوں تو کیسے کرنی ہے، دین کیا کہتا ہے شادی کے بارے میں، کیا یہ رسمیں جو ہماری شادیوں میں شامل ہو گئی ہیں کیا اسلام ان کی اجازت دیتا ہے، اور اگر میں جاب کر رہا ہوں تو میں کون سی جاب کر رہا ہوں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کی اجازت دی ہے، یا میں بزنس کر رہا ہوں تو میں کون سے پروڈکٹس بنا رہا ہوں، کون سی سروسز آفر کر رہا ہوں، کیا یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب ہم تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہم عبودیت کا جذبہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ گو کہ ہم نے یہ کہا کہ اصل چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اس حکم میں جو سب سے امپورٹنٹ حکم ہے وہ نماز کا ہی حکم ہے۔ تو اس لیے ہم آج کا ٹاپک بھی نماز ہی ہے، تو اور یہ ہماری زندگی میں اس کی کیا امپورٹنس ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی نہیں کیا تھا تو ہم سے کیا سوال کیا تھا، پھر جب ہم پیدا ہو گئے تو پھر ہمیں پہلا میسج کیا دیا گیا، پھر پہلا فرض جو اسلام میں تھا وہ کیا تھا، اور ہجرت کے بعد جب ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا، اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم پر کیا فرض ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو تھی اس کے پہلے الفاظ کیا تھے، اور ہماری موت کے بعد ہم سے پہلا سوال کیا ہوگا، اور موت کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر پہلا سوال کیا ہوگا۔ یہ سب ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ان چیزوں پر بات کریں۔ تو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ جب ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بہت پہلے تمام انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان سب کو جمع کیا گیا تھا، ان کی روحوں کو عالم ارواح میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ قرآن شریف کی آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟
بولے ہاں ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اقرار کس لیے کروایا تھا؟ یہ اس لیے کروایا تھا کہ کبھی یہ نہ کہنے لگو قیامت کے دن کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ تو یہ سوال اور یہ وعدہ اس لیے تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح پیدائش کے بعد جو پہلا میسج بچے کو دیا جاتا ہے وہ اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ ہم سب اس کو ایک ریچول، ایک کسٹم سمجھ کے کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، بچے کے کان میں اذان بھی دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ کیوں اذان دی جاتی ہے بچے کے کان میں، اور اگر ہم سوچیں تو ہمیں اس کی حکمت ایک ہی سمجھ آئے گی۔ بھئی اذان دے کر بچہ تو سن تو لے گا، لیکن کیا وہ نماز کے لیے چلا جائے گا؟ اس پر تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی، تو پھر مقصد کیا ہوا اذان دینے کا؟ تو ہم سوچیں گے کہ اذان کا مقصد ہوتا کیا ہے، اذان کا کی میسج ہے کیا، کوئی اور الفاظ کیوں نہیں استعمال ہوئے، لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا، یا درود شریف کیوں نہیں پڑھ دیا گیا، اس کے کان میں اذان ہی کیوں پڑی گئی؟ تو اگر ہم اس بارے میں سوچیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا، یا ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اذان عبادت کے لیے ایک کال ہے، بلایا جا رہا ہے کہ عبادت پر آ جاؤ، حی علی الصلاۃ۔ اصل میسج اذان کا جو ہے وہ حی علی الصلاۃ ہے۔ تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب جب بندہ دنیا میں داخل ہو گیا تب اسے اس کا کام یاد دلا دیا کہ بھئی یہ ہے تمہارا کام۔ گو کہ ابھی بچے پر نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ اب دنیا میں داخل ہو گیا ہے تو اب اس کو اس کا کام فوراً بتا دیا گیا۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بچہ تو سمجھتا نہیں، تو پھر یہ میسج اسے دینے کا فائدہ کیا؟ تو سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے تو وہ جو کچھ سن رہا ہوتا ہے اس کو رجسٹر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ سن رہا ہوتا ہے اس کو رجسٹر کر رہا ہوتا ہے، تو جب وہ باقاعدہ دنیا میں آ گیا اور اب ڈائریکٹلی اس کے کان میں ایک چیز چلی گئی، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے رجسٹر نہ کیا ہو۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اذان کا جو کور میسج ہے وہ حی علی الصلاۃ ہے۔ اچھا، اسلام میں جو فرائض ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے، عبادات کے حوالے سے جو فرائض ہیں، تو ان میں سب سے پہلے جو فرض کا حکم آیا تھا وہ نماز کا تھا۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ سب سے پہلے جو حکم آیا وہ نماز کا تھا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے اور مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد قباء بنائی۔ آپ سوچیں کہ سفر میں جب آدمی ہوتا ہے اس کے ذہن پر کتنی ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، اور وہ بھی اس زمانے کا سفر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان سے زیادہ بہتر زندگی کا مقصد کون جانتا تھا، اور تو انہوں نے سب سے پہلے نماز کی جگہ بنائی، ابھی مدینہ شریف میں داخل بھی نہیں ہوئے۔ اچھا، تو اب مسجد قباء جو لوگ جا چکے ہیں انہوں نے دیکھی بھی ہوگی۔ پھر جب مدینہ شریف میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلا کام کیا؟ مسجد نبوی بنوائی۔ تو اس بات کو بار بار میں ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کی امپورٹنس کتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کتنی امپورٹنس دیتے تھے۔ ہمارا دین جگہ جگہ ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ نماز نماز نماز، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کس طرح۔ تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم تیاری کرتے ہیں فجر کی نماز کی۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں تو ان کے آخری الفاظ کیا تھے؟ حدیث میں آتا ہے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کر رہے ہیں کہ نماز 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 کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز بہت اہم ہے، نماز بہت اہم ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنے امپورٹنٹ چیز ہوگی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے تو وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اور آگے وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے ماتحت ہیں۔ تو یہ جو باقی الفاظ ہیں وما ملکت ایمانکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرو، ان پر ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ۔ تو اب اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو مجھ سے پہلا سوال قبر میں کیا ہوگا؟
اکثر لوگ جانتے ہیں کہ پہلا سوال ہوگا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہمیں صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ پیدائش سے پہلے کیا سوال ہوا تھا جو ہم نے شروع کی ایک سلائیڈ میں دیکھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور جب ہم دنیا سے چلے گئے تو کیا سوال ہو رہا ہے؟ من رب کا۔ مقصد یہ ہے بتانے کا کہ ہمیں اپنے رب کو پہچاننا چاہیے، ہمیں ہر وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے رب نے ہم پر کیا پابندیاں لگائی ہیں، کیا فرائض ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں۔ یہ ہمیں پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ رب کون ہے، اور پیدا ہونے کے بعد فوراً موت کے بعد فوراً یہ پوچھا جائے گا کہ ہمارا رب کون ہے۔ اب یہ بیچ کا جو بھی ٹائم گزرا ہے اس میں ہم نے زندگی کیسی گزاری، اگر وہ زندگی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق گزاری تھی تو پھر ہم یہ جوابات صحیح دے پائیں گے، خصوصاً من رب کا۔ اور اگر ہماری زندگی اللہ نہ کرے غلط طریقے سے گزری تھی تو پھر اس سوال کا صحیح جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اب جب ہم روز حشر میں جمع ہو گئے، قبر سے اٹھ کر ہم روز حشر میں جمع ہو گئے، میدان حشر میں جمع ہو گئے، تو سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا۔ تو انگریزی میں کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ تو فرسٹ امپریشن اگر ہمیں اپنا ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں اپنی نمازیں ٹھیک کرنی ہوں گی، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ اگر کوئی نمازوں میں کوتاہی ہے تو فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان کی قضا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر نماز ہم انفرادی پڑھ رہے ہیں تو اسے مسجد میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی، ہمیں فرائض کا نہیں پتہ، نماز کی سنتوں کا نہیں پتہ، تو یہ تمام بیسک چیزیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے نماز کے حوالے سے، کیونکہ پہلا سوال اسی کے بارے میں ہوگا۔ ہم دنیا میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں، پرچہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا پہلا سوال کیا ہوگا، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ پہلا سوال جو بھی میں اٹیمپٹ کروں گا وہ مجھے اچھا آنا چاہیے، تو میں ڈھونڈتا ہوں اگر 6 سوال ہیں تو ان میں سے کون سا سوال سب سے آسان ہے، میں سب سے پہلے وہ اٹینڈ کروں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پرچہ آؤٹ کر دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ ہم سب سے پہلے اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں، تاکہ کم از کم پہلا سوال تو ہمیں آتا ہو۔ تو انشاءاللہ اس حدیث کے مطابق اگر پہلے سوال کا جواب صحیح ہو گیا تو آگے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم آگے کی معاملات میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جو لوگ بزنسز میں ہیں یا اپنے ورک پلیس پر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آیت بہت ہی موٹیویٹنگ ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یعنی یہ وہ لوگ جن کو اللہ کی ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جنہیں ہر وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری نماز نہ چھوٹ جائے، میری جماعت نہ چھوٹ جائے، میں نماز صحیح پڑھ لوں، میں اپنی نماز کو بہتر کر لوں، میری نماز میں ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں، میں اپنی نماز میں کنسنٹریشن اچھی کر لوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں قرآن شریف میں۔ تو ہم بھی نماز پڑھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو ہم بہت سارے مشکل کام کرتے ہیں اپنے بزنس میں، اپنی جابس میں، تو یہ تو لیکن مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ ٹھیک کر لیں تو ہمیں بھی، ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں۔ تو ہم نے شروع میں پرپز آف لائف کی بات کی تھی کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، وہ ہے عبادت، اور عبودیہ کہیں تو اور بھی بہتر ہے۔ اور یہاں سورہ حجر کی آخری آیت ہے
جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں یقین کا مطلب موت ہے۔ تو اب یہاں بھی ہمیں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہاری پوری زندگی عبادت میں گزرنی چاہیے، عبودیت میں گزرنی چاہیے، اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ میرے اللہ ہیں، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ نے مجھے فلاں کام میں یہ حکم دیا، فلاں کام میں یہ حکم دیا، اب یہ وقت آ گیا، اب فلاں نماز کا وقت آ گیا، روزے کا وقت آ گیا، میرے اوپر حج فرض ہو گیا۔ تو جو بھی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی ہے وہ میں ادا کرتا رہوں۔ اب آپ سب نے قرآن شریف پڑھا ہوگا، بار بار پڑھا ہوگا، اور ایک ہی دفعہ قرآن میں کئی دفعہ ایک حکم کو پڑھا ہوگا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ تو علماء فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ پورا پڑھا جائے، نماز کی تمام شرائط پوری کی جائیں، اور نماز کی شرائط میں سے ایک بہت اہم شرط یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ باقی اور بھی شرائط ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنی آنی چاہیے، نماز کے جو فرائض ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، وہ فرائض پورے ہونے چاہیے، تو اور نماز وقت پہ ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن علماء نے بہت زیادہ زور اس پہ دیا ہے کہ یقیم الصلاح کو اگر ہم اس میں سے جماعت نکال دیں تو پھر یہ یقیم الصلاح کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے ورکعوا مع الراکعین، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جماعت سے نماز پڑھنے کو فرض کر دیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ورکعوا مع الراکعین یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تو یہ فرض کے درجے میں آ گیا کہ نماز اب جماعت کے ساتھ پڑھنی فرض ہو گئی ہے۔ بہرحال اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور یہ دیکھیں جماعت کے ساتھ اگر ہم، اور یہ جماعت کے ساتھ نماز کی بات جب ہو رہی ہے تو یہ خصوصاً مرد حضرات کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ خواتین کے لیے، بہنوں کے لیے تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ گھر پہ نماز پڑھیں، لیکن مردوں کے لیے یہ ونس ان اے لائف ٹائم آفر ہے، کیونکہ پھر تو نماز نہیں ہوگی، جنت میں چلے گا انشاءاللہ تو پھر تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، جنت میں آپ کس درجے میں ہوں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری، آپ نے نمازیں پڑھیں نہیں پڑھیں، آپ نے نمازیں اگر پڑھیں تو گھر پہ پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں۔ تو اگر ایک بہت ہی آسان سی مثال لے لیں کہ میری تنخواہ فرض کیا 1,00,000 روپے ہے، اور میرا باس کہتا ہے کہ اگر تم روزانہ 6 بجے آفس آ جایا کرو تو میں تمہاری تنخواہ 27,00,000 روپے کر دوں گا۔ تو اب مجھ سمیت کون بے وقوف ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کو یہ فضیلت حاصل نہ ہو اور وہ 1,00,000 کے بجائے 27,00,000 کا انعام حاصل نہ کرے۔ اب اس 27,00,000 کو آپ کمپیئر کریں اس انعام سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ وہ مینیجر تو اپنی شان کے حساب سے دے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا شان ہے وہ تو ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر 27 درجے اگر کسی چیز کا ریوارڈ افضل ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، تو سوچیں ہم جب ہم جائیں گے انشاءاللہ جنت میں تب ہمیں نظر آئے گا کہ یہ ہم نے جو نمازیں مسجد میں پڑھ لی تھیں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو گیا، ہمارے انعامات کتنے درجے بڑھ گئے، اینڈ وائس ورسا۔ اللہ نہ کرے ہم نے اگر نمازیں گھر پہ پڑھی تو پھر وہ جو انعامات تھے وہ کیسے تھے، وہ بھی ہم دیکھ سکیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو تھیں ان میں ایک چیز تو یہ سمجھانی تھی کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں، جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہم اپنی زندگی میں چینج لانے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہم باجماعت نماز پر آ جائیں۔ جب ہم باجماعت نماز پر آ جائیں گے تو پھر ہماری نمازوں کی پابندی ہو جائے گی، ہماری نمازوں میں ڈسپلن آ جائے گا، اور جیسی نمازوں میں ڈسپلن آتا ہے تو پھر زندگی میں بھی ڈسپلن آ جاتا ہے، اور جو بھی اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہے وہ اپنی زندگی میں کر کے دیکھے تو انشاءاللہ وہ اس کا فائدہ دیکھے گا۔ اب یہ ایک پرابلم بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کیسے کریں، تو اس کے سلسلے میں کیا کیا جائے، یہاں کچھ باتیں ہیں جو لکھ دی ہیں، باقی آپ سب لوگ اپنی زندگی کو بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ
کیسے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیا چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں، کیا چیزیں غلط کر رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلے اپنا ڈائگنوسس خود کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، کیا میری زندگی کوئی کسی مقصد کے تحت ہے یا میں بے مقصد زندگی گزار رہا ہوں. تو اگر میری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے تو آج کے بعد تو مقصد طے ہو جانا چاہیے. اب وہ مقصد طے کرنے کے بعد میرے اندر کہاں کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی ہے، وہ سب میں ایک ڈائگنوسس کروں. اگر اس کو میں لکھ لوں تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی، تاکہ میں بار بار اس کو دیکھتا رہوں. اور پھر جہاں جہاں مجھے کمی نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے ابھی طہارت کے ہی مسائل پتہ نہ ہو، مجھے وضو کرنا صحیح نہیں آتا ہو، غسل کرنا صحیح نہیں آتا ہو، تو پھر میں یہ دیکھوں کہ اگر یہ میرے مسائل ہیں تو میں اس کا سولوشن کیا ہے، میں کیسے ان چیزوں کو ٹھیک کروں. تو میں ایسے لوگوں کو کانٹیکٹ کروں جو مجھے بتائیں کہ میرے وضو کے مسائل ٹھیک نہیں ہے، یا یہ کہ میری جاب ایسی ہے کہ اس میں میرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، تو میں کسی سے مشورہ کروں کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن پہلے اپنے کچھ اہداف طے کریں کہ اگر یہ میری زندگی ہے اور میں اس کو ایسے دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں. تو ایک ایسی ٹپ ہے کہ اگر آپ گول اپنا بڑا رکھتے ہیں، اپنا ہدف بڑا رکھتے ہیں، تو پھر آپ کام بھی بہتر کرتے ہیں. اور اگر آپ اپنا ہدف ہی چھوٹا رکھتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس بھی میڈیوکر ہوتی ہے. تو اس لیے اپنا گول بڑا رکھیں. اب آج کے دور میں فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا بڑا گول یا بڑا مقصد سمجھے جانے لگا، بڑا ہدف سمجھے جانے لگا، لیکن ادروائز یہ کوئی بڑا ہدف نہیں ہے. لیکن ہم آج کے دور سے، اور خصوصاً ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم اگر اپنی زندگی کا ایک ہدف بنائیں کہ آئندہ میں فجر جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اور نمازیں تو پڑھوں گا لیکن میں اپنے آپ کو ایک چیلنج دے رہا ہوں کہ میں فجر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. تو پھر میں دیکھوں گا کہ یہ جو چیلنج میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، اس کو پورا کرنے میں مجھے کیا مشکلات آئیں گی. تو مشکل یہ آئے گی کہ مجھے صبح اٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے، میں تو اٹھتا ہی 10 بجے ہوں یا 6 بجے، یا جب بھی اٹھتا ہوں تو میری تو جماعت نکل جاتی ہے اس وقت. تو پھر میں کیا کروں؟ تو جب تک میں جلدی سوؤں گا نہیں تو میں جلدی اٹھوں گا بھی نہیں. تو میں سب سے پہلے تو جلدی سونے کی پلاننگ کروں. اب ہوگا یہ کہ آپ کہیں گے، اب آپ خود ہی ایکسپیرینس کریں گے کہ جلدی نیند ہی نہیں آتی، میں کیا کروں؟ پھر آپ چند دن بعد سوچیں گے کہ نہیں یار، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، جب نیند ہی نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ تو بھائی نیند اس لیے نہیں آتی کہ آپ نے عادت خراب کر لی ہے. کوئی بھی عادت آپ چھوڑنا چاہیں گے تو اوور نائٹ چھوڑنا بہت مشکل ہوگا. وہ آہستہ آہستہ آپ اپنی روٹین کو چینج کریں گے، آہستہ آہستہ چینج آئے گا. اور پھر انشاءاللہ آپ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کی طرف قدم بڑھائیں اور پھر آپ کے لیے ایسی مشکلات ہوں کہ آپ اس پر عمل نہ کر سکیں. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فجر کی نماز یا کوئی بھی نماز وقت پر فرض کی ہے تو وقت پر پڑھنا آپ کے لیے ممکن ہونا چاہیے، ناممکن نہیں ہونا چاہیے. ہاں، آپ نے اپنی عادتیں خراب کر لیں تو پھر وہ مشکل ضرور ہوگا لیکن ناممکن نہیں ہوگا. تو آپ اپنی عادتوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کریں. اگر آپ غلط کمپنی میں بیٹھتے ہیں، غلط صحبت میں بیٹھتے ہیں تو پھر، اور وہ راتوں میں ہوتی ہے، تو پھر اس صحبت سے آپ نکلیں. یہ ایک کمفرٹ زون ہے جس سے نکلنا پڑے گا. ہر اچھا کام کرنے کے لیے کچھ مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، تو وہ مشکلات آئیں گی. وہ شروع میں مشکلات لگیں گی لیکن آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ان مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما دیں گے انشاءاللہ. تو جلدی سونے کی ترتیب بنائیں. اور پھر ورک پلیس پر آپ کو ہو سکتا ہے چیلنجز آتے ہوں کہ میٹنگز ایسے وقت پہ ہو جاتی ہیں کہ اس وقت جماعت کا ٹائم ہوتا ہے. تو آپ اپنی مینجمنٹ سے بات کر سکتے ہیں کہ میٹنگ جماعت کے ٹائم پہ نہیں رکھی جائے، یا کسٹمر ہے یا جس سے بھی میٹنگ کرنی ہے تو اگر آپ میٹنگ سیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ ایسا ٹائم رکھیں اس میں جماعت کا وقت نہ آ رہا ہو. اور یہ اگین یہ باتیں خصوصاً مردوں سے ہو رہی ہیں. اور اگر جماعت کا وقت آ گیا ہے کسی میٹنگ میں تو پھر آپ بریک کریں اور جماعت سے نماز پڑھیں اور پھر واپس آ جائیں. تو آرگنائزیشن اپنا کلچر اس طرح بنائے کہ جماعت کے ٹائم پر میٹنگز رکھی ہی نہ جائیں. اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح کہ آفس میں یا جو بھی ورک پلیس ہے وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم ہو اور اذان کی آواز آئے. تو اذان کی آواز آئے گی تو پھر آپ نماز کی تیاری فوراً شروع کر دیں گے انشاءاللہ. یہ اذان کی
या साउंड सिस्टम की रिक्वायरमेंट उन लोगों के लिए होती है जो जिनकी नमाज के ऊपर आदत इतनी पुख्ता नहीं हुई हुई होती। अदरवाइज़ जो लोग नमाज पे पुख्ता हो जाते हैं उन्हें अज़ान की ज़रूरत भी नहीं होती, वो उनका सिस्टम उन्हें खुद ही बता रहा होता है कि अब नमाज का टाइम करीब आ रहा है। छठा पॉइंट जो है वो ये है कि कनेक्ट विद द कनेक्टेड, यानी ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करें, ऐसे लोगों की दोस्तियाँ करें, ऐसे लोगों से रहनुमाई हासिल करें जो अल्लाह सुब्हानहू ताला से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिनसे आप जुड़े हुए होंगे वो भी अल्लाह से आपको जोड़ देंगे। और जिनसे आप ऐसे लोगों से जुड़ जाएंगे जो अल्लाह सुब्हानहू ताला से दूर हैं, तो फिर वो इवेंचुअली फिर आपको अल्लाह से दूर ही लेके जाएंगे, अल्लाह से करीब तो नहीं लेके जाएंगे। तो अपना एक मुहासबा करें कि मैं अपना टाइम किन लोगों के साथ गुजारता हूँ। जब मैं उन लोगों के साथ वक्त गुजारता हूँ तो मेरे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो ये तब्दीली अपने अंदर किस तरह लेकर आऊँ, अल्लाह से मांगे कि मुझे नमाज़ों पर ले आएँ। और फिर आखिरी पॉइंट ये है कि बी अ चेंज एजेंट। आज के दौर में ये बहुत सुनने को मिलता है कि भाई माहौल ही ऐसा है, हम क्या करें, इस माहौल में तो दीन पे अमल करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें समझने की बात ये है कि उलमा फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की का जो किस्सा है कुरान शरीफ में, उनका माहौल कितना ख़तरनाक था। वो तो पूरी तरह फंस चुके थे, उससे ज़्यादा ख़तरनाक माहौल क्या होगा। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी और भागे, और अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी और वो कमरा जो बंद था वो उनके लिए खुल गया। तो माहौल इंसानों से ही बनता है, इंसान माहौल को बनाते हैं। ये तो बहुत आसान है कि माहौल का आप शिकार हो जाएं, लेकिन आप अपने आप को इतना मजबूत करें कि आप माहौल को तब्दील करने वालों में से बन जाएं। आप जिस गैदरिंग में उठते बैठते हैं आप उनको कहें कि भाई, अगर दोस्त है तो उसको कहें भाई नमाज़ पढ़ा करो। अगर नेबर है तो उसको यानी नेबर ऑफिस में भी नेबर होता है, आपके साथ कोई बैठा हुआ है सीट पर, या आपका कॉलीग है, कोई भी है, या आपका पूरा डिपार्टमेंट है, आप सब लोगों को कहें कि भाई नमाज़ पढ़ो, नमाज का वक्त हो गया, चलो भाई वज़ू कर लेते हैं। तो आप चेंज एजेंट बजाय इसके कि आप माहौल से मुतासर हो जाएं। तो माहौल को चेंज करने वाले बने, ना कि माहौल को का हिस्सा बनने वाले हो जाएं। ये चंद गुजारिशात थी जो आपके सामने रखी। नमाज के हवाले से तो बहुत लंबी बात हो सकती है, नमाज इतनी अहम चीज़ है। नमाज ही ने हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जोड़ा हुआ है। हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह हमारी मदद फरमाते हैं। अगर नमाज नहीं हो तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस ये आज की गुजारिशात थी, ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी थी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।